بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے آج بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان نے میجر جنرل فیصل نصیر کے بعد ایک اور آفیسر کا متعلق انکشاف کیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آفیسر کون سے ہیں، اس کے حقائق جو ہیں آج پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر نئے آرمی چیف کے حوالے سے کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، تاریخ قریب آ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ انفارمیشن ہے، انسائیڈ سٹوری ہے ہمارے پاس۔ اور پھر لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا، اور انہوں نے کیا کہا ہے اس کا احاطہ بھی آج کے اس پروگرام میں کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے، خان صاحب نے پچھلے جب سے ایک سانحہ ہوا وہ خاموش نہیں بیٹھے، ادھر آپریشن کروایا، پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ایک بڑی پریس کانفرنس ہو گئی اس کے مقابلے میں۔ اب لوگوں کا ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، سراج الحق بھی ملے، سیاستدان بھی مل رہے ہیں، اعتزاز احسن بھی مل کر آئے، وکلا کی ٹیموں کے ساتھ مشاورت ہے، اور بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں خان صاحب سے۔ خان صاحب نے آج ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وزیرآباد میں قتل کی کوشش سکرپٹ کے عین مطابق تھی، یعنی سکرپٹ لکھا گیا، پھر کرداروں کو کاسٹ کیا جاتا ہے، اور کاسٹ کرنے کے بعد انہیں ٹاسک دے دیا گیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے لیے کچھ لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو سکرپٹ کا ذکر کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی ڈائریکٹر بھی تھا اور کچھ لوگ شامل تھے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے پیغام میں ٹویٹر کے اوپر جو ریلیز کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خلاف قتل کے منصوبے کا تقریباً 2 ماہ پہلے علم ہو چکا تھا، اور میں نے 24 سپتمبر کو رحیم یار خان اور 17 اکتوبر کو میاں والی کے عوامی اجتماعات میں اس کا پردہ بھی چاک کیا۔ وزیر آباد میں کی جانے والی قتل کی کوشش اسکرپٹ کے عین مطابق تھی۔ اچھا رائے صاحب، خان صاحب کے 2 ویڈیو کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان ویڈیو کلپس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جنونی مذہب کارڈ پلے کیا جائے گا، کسی کو ان کے خلاف ایکٹیو کیا جائے گا، اور پھر اسے مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جو انکشاف ان کی طرف سے کیا گیا ہے، پہلے انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دوسرے افسر کا نام بھی منظر عام پر لاؤں گا، جو دن 12 بجے سے شام 5 بجے تک کنٹرول روم میں میجر جنرل فیصل نصیر کے ہمراہ قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے رائے صاحب۔ خان صاحب نے پہلا نام لیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پاکستان کے ادارے کے 2 ڈی جیز جو ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی، ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، اور اب ایک اور آفیسر کا نام خان صاحب بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 12 بجے سے شام 5 بجے تک کنٹرول روم میں نگرانی کی گئی۔ اور اب یہ جو حالات ہیں، مجھے تو رائے صاحب کوئی سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات کے اندر خان صاحب کو گولی لگ گئی، خان صاحب اب صحتیابی کی طرف جا رہے ہیں، لانگ مارچ بھی دوبارہ شروع ہو گیا، کہ کوئی پریشر یا کوئی بات منوانے میں، یا پھر کوئی الیکشن کی تاریخ مل جائے گی، یا کچھ ایسا ہو جائے گا، مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا۔ آپ کو نظر آتے رائے صاحب؟ اور یہ جو انکشافات خان صاحب نے کیے، اس کے بعد جو موسم اسلام آباد کا کیسا ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مجھے تو سرنگ کے پار روشنی نظر آ رہی ہے، اور بہت واضح انداز میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک کامیاب ہونے نہیں جا رہی، عمران خان صاحب کی تحریک کامیاب ہو چکی ہے۔ لیٹ می ایک منٹ، میں آپ کو ریفریز کر دوں، میں تحریک کی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، الیکشن تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سب ایک ہی مطالبہ ہے جی۔ اور جس آپ روشنی کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ نئے آرمی چیف سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، یہ بھی بتائیے گا پلیز۔ بعد میں تو نظر آ سکتی ہے، پہلے بھی کیا نظر آ رہی ہے ہمیں؟ ہاشمی صاحب، یہ روشنی بہت عرصے سے نظر آ رہی ہے، اور اب یہ بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟
لیکن عمران خان صاحب نے جو آپ نے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا۔ اب خان صاحب کا یہ جو انٹرویو تھا، اس میں خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ آپ کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئی، اتنی پریسائز انفارمیشن اور اتنی کریکٹ انفارمیشن کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ بند کمروں کے اندر مجھے قتل کرنے کی سازش تیار کی ہے 4 لوگوں نے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب مجھ پر حملہ کروایا جائے گا تو یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ یہ کسی مذہبی جنونی نے حملہ کر دیا۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں، کم سے کم 7-8 مرتبہ یہ بات کی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب سے اینکر نے یہ سوال کیا تھا۔ اب خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے یہ انفارمیشن انٹیلیجنس ایجنسیز اور اداروں کے اندر سے کچھ لوگوں نے دی۔ اب ان کے جواب کا یہ حصہ تو اہم تھا، لیکن اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ حساس تھا، کیونکہ خان صاحب نے اس جواب کے اگلے حصے میں کہا کہ جن آفیسرز نے اور جن لوگوں نے اداروں کے اندر سے مجھے یہ معلومات دیں، وہ اس وقت بے چین ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں کہ اس وقت ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، یہ بڑی حساس بات ہے کہ عمران خان صاحب کو انفارمیشن دی گئی کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ خان صاحب کوئی ذرائع سے خبریں لیک کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیمروں کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سے لوگ مجھے یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، کرپٹ حکومت کو مسلط کر کے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو میرا چیلنج ہے کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ انفارمیشن نہیں ملی۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے براہ راست اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا جو الزام ہے وہ لگایا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، یعنی ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، اور خان صاحب نے کیمروں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میرے پاس شواہد موجود تھے۔ اب خان صاحب نے جیسے میجر جنرل فیصل کا نام لیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے نام لیا کہ ایف آئی آر میں میجر جنرل فیصل کو بھی نامزد کیا جائے، لیکن اب ہاشمی صاحب جو انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اتنی پریسائز بات تو کبھی بھی ہوا میں نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ جو دوسرے اندر کا کوئی بندہ ہے، جی، اندر سے انفارمیشن مل رہی ہے انہیں، انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف کو بھی اندر سے انفارمیشن، ظاہر ہے کہ وہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے جو لنکس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے یہ سکندر سلطان راجہ ہیں، انہوں نے عمران خان کی حکومت میں کام کیا چیف الیکشن کمشنر کے طور پر، اس سے پہلے یہ ریلویز میں کام کرتے رہے، میاں نواز شریف کے دور میں بھی کام کرتے رہے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لنک مل جاتا ہے۔ ایسے ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے جو سسر ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے۔ تو آپ کے لنک تو ہوتے ہیں جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور پرائم منسٹر سے اس سیٹ سے ہٹنے کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں یا آپ کے پرسنل دوست بن جاتے ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن، اس طرح کی حساس انفارمیشن پاس آن کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ایک اور آفیسر ایک کنٹرول روم میں موجود تھا، 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک وہ اس آپریشن کی، یعنی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے جو ایک آپریشن پلان کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو شہید کرنے کے لیے جو ایک گھناؤنا پلان تیار کیا گیا تھا، اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہی۔ اب اگر خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک مانیٹرنگ ہوتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا منظم منصوبہ تھا، یہ کوئی رینڈم کسی ایک شخص کا یہ فعل نہیں تھا۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ ملزم نوید نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ ڈیک بج رہا تھا کنٹینر کے اوپر، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر کسی قسم کا جس وقت کے متعلق بتایا گیا
کہ آزان ہو رہی تھی اور وہاں پہ کوئی میوزک بج رہا تھا، اس طرح کی کوئی اللہ سر، اللہ قوالی باقاعدہ چل رہی ہے، جب گولیاں چل رہی ہیں تھرو آؤٹ قوالیاں چلتی رہی، اور وہ قوالی بھی جس وقت آزان کا وقت ہوتا تھا وہ قوالی بھی بند کر دی جاتی تھی۔ میری خود اور نجم شراز اذان دیتے تھے، موجود نجم شراز باقاعدہ اذان دیتے تھے وہاں پر، یہ بھی بات اس کی غلط ہے۔ یہ بھی تو یہ ہاشمی صاحب پورا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا اسکرپٹ کے تحت یہ سب کچھ اس حملہ آور کو پلانٹ کروایا گیا، پھر اسکرپٹ کے تحت اس سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دلوایا گیا جلدی میں، تاکہ عمران خان صاحب کا ایک تو یہ جو حملہ ہے اس کی جانب اس طرح سے ایک تاثر بنایا جائے کہ کسی نے مذہبی جنونیت میں آ کے حملہ کر دیا، اور دوسرا یہ جو سٹیٹمنٹ دلوایا گیا اس کے ذریعے لوگوں کو جو مذہبی جنونی ہے ان کو اشتعال دلانے کی ایک ناکام کوشش بھی کی گئی۔ یعنی فردر اب یہ پلان تو ناکام ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے، ایک چال آپ چلتے ہیں، ایک چال خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بھی ایک چال چلتا ہوں اور میں بہتر چال چلنے والا ہوں سب سے۔ تو یہ تو اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حملہ اس طریقے سے آخری وقت میں ناکام ہو جائے گا، اور ایک جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اس طریقے سے حملہ آور کا جو پسٹل ہے اس کا رخ موڑ دے گا، ورنہ تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ اس پلان کے مطابق ہو جاتا جو کہ پلان بنایا گیا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک آفیسر جس کا میں نام لینے والا ہوں وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ملزم نوید کا، جس میں ایک مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، تو اس کا مقصد یہ تھا ہاشمی صاحب کہ عمران خان صاحب اب تو بچ گئے، لیکن مذہبی جنونیوں کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آگے جب عمران خان صاحب نے کوئی جلسے کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، تو اس وقت کوئی اور مذہبی جنونی مشتعل ہو کر عمران خان صاحب پر خدا نخواستہ دوبارہ حملہ کر دے۔ لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس ملزم نوید کا مذہب سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، سب کو پتہ چل گیا، یہ اوپن سیکرٹ بن گیا اب کہ کسی قسم کا یہ جو حملہ ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں تھا۔ لیکن اب جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور آفیسر ملوث تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے، اس کی ہائیسٹ لیول کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یو این کے لیول پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک قومی لیڈر کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا گیا جس کے ایویڈنسز وہ لیڈر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس موجود ہیں، اور اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک کنٹرول روم میں اس حملے کی مانیٹرنگ کی گئی۔ تو اس کی تحقیقات رانا ثناء اللہ کے نیچے جو جے آئی ٹی ہوگی، اس تحقیقات کو کون مانے گا؟ ایسی تحقیقات کو کون مانے گا جہاں پر آپ نے حملہ آور کا ویڈیو سٹیٹمنٹ حملے کے 15 منٹ بعد جاری کر دیا؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ پوری دنیا کی کسی عدالت میں پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی عدالتیں تو ظاہر ہے کہ سبمسو ہیں، جہاں سے آرڈر آتے ہیں انہی آرڈرز کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کے کسی مہذب ملک کی عدالت میں یہ کیس لے کر جائیں، 1 منٹ کے اندر اس فیصلے پر جج صاحب پہنچ جائیں گے کہ یہ جو معاملہ تھا آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ کے اندر سٹیٹمنٹ جاری کرنے والا ویڈیو سٹیٹمنٹ ملزم کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پلاٹ تھا۔ یعنی یہ طے ہو جاتا 1 منٹ کے اندر یہ پلاٹ تھا، اور اس کے بعد پھر تلاش ہوتی کہ اس پلاٹ کے کردار کون تھے، اس پلاٹ کے جو ڈائریکٹر تھے وہ کون تھے، اور کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا۔ with the due respect، آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ انسانوں کی بستیوں میں ایسا ہوتا ہے، حیوانوں کی بستیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ طوطے کی طرح وہ فر بول رہا تھا، پھر اس کا بیان بدلا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا ٹریٹمنٹ کتنا وی آئی پی تھا، آپ یہ دیکھیں وی آئی پی۔ اور سب سے حیران کن بات جو تھی، اور شاید اگر ہمارے سننے والوں کو نہیں پتا، یہ بھی میں آپ کے اور سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خان صاحب نے ایک جملہ کہا، یہ دوبارہ ریکارڈ پر لانا بڑا ہی ضروری ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب آئے اور انہوں نے کہا جناب ہیکر کوئی ہے جس نے ہیک کر لی ہے ویڈیو، یہ بھی بات کہی گئی ہے آئی جی آپ کے پنجاب کی طرف سے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کسی بھی میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا، اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے جو پولیس کی نفری ہے وہ گلگت بلتستان سے بلائی جا رہی ہے۔ ہاشمی صاحب، اب یہ جو آئی جی نے بات کی ہے
اس سے تو آئی جی نے خود ہی اس پورے پلاٹ کو ایکسپوز کر دیا۔ اب یہ جو ہیکر والی بات کی گئی، تو کیا ہیکر نے اس پولیس آفیسر کو یہ کہا تھا کہ اس مذہبی جنونی سے، یعنی نام نہاد مذہبی جنونی سے اس طرح کے سوال کریں کہ جس کے جواب میں وہ خود یہ کہ یعنی سوال بنا کر دیا گیا، کرافٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، کرافٹ کر کے بالکل بالکل جان بوجھ کر اس کے سامنے سوال اس طرح کا رکھا گیا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے تو مذہب کی بنیاد پر عمران خان صاحب پر حملہ کیا۔ یہ سوال ہی اس اور طریقے سے کیا گیا۔ بالکل۔ جی وہ جیسے اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے اس میں، میں تو اس دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اس انٹرویو کا کوئی اگلا حصہ بھی ہوگا، کوئی پچھلا حصہ بھی ہوگا، کوئی فل فلیج، کوئی آدھے گھنٹے کا، کوئی گھنٹے کا۔ تفتیش تو رائے صاحب اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہ کیا ریکارڈ پر موجود ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی وہ بھی ایک سوال ہے، اور جس طریقے سے 4 سوال پوچھے گئے وہ لگتا ایسا تھا کہ ان 4 سوالوں کے جوابات اسے بتائے گئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ عمران خان پر حملہ کیوں کیا؟ آپ مجھے بتائیں عمران خان پر حملہ کیوں کیا؟ میں نے اس وجہ سے حملہ کیا کہ وہاں پہ ڈیک بج رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ تفتیش کے لیے جب آپ اتنے ہائی پروفائل کیس میں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایک ایسا لیڈر جو کہ 3 مہینے پہلے پرائم منسٹر تھا، ایک ایسا لیڈر جس نے ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کر لیا، جو کہ اگلا پرائم منسٹر ہے، تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر قاتلانہ حملے کی تحقیقات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کیمرہ لگا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ تم نے حملہ کیوں کیا، جیسے کوئی بچوں کے سے پوچھ رہا ہوتا ہے، بچوں سے جیسے کوئی مذاق میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے پوچھ رہے ہیں۔ اور اس کا کانفیڈنس دیکھیں ہاشمی صاحب، چونکہ 20-22 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، تو یہ قتل کے کیسز، چوری کے کیسز، ڈکیتی کے کیسز، جتنے کرائم سینز ہم نے کور کیے، عدالتوں کو کور کیا، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہاں اس قسم کی ڈرامہ بازی ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ اب جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ جواب دے رہا تھا یہ مجرم نوید، جتنا اس کا کانفیڈنس تھا، جتنا اس کے چہرے پر اطمینان تھا، اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ تم نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دینا ہے۔ یہ بھی صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی کا کارندہ ہے۔ یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی یعنی تفتیش رنگ بازوں نے کی ہے، رنگ بازوں نے تفتیش کی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کو اگر آپ اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، جو بات اس نے کی، رانا ثناء اللہ کو تو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اول تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب پر اس وجہ سے حملہ نہیں ہوا، لیکن اگر کسی پر اس وجہ سے حملہ ہو بھی تو کبھی بھی تفتیش میں وہ بات سامنے نہیں لائی جاتی، کبھی بھی انیشل تفتیش میں وہ بات سامنے نہیں لائی جاتی۔ ایک تو پوری تفتیش کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، دوسرا آپ اس شخص کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے بار بار آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو مذہبی معاملے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ رانا ثناء اللہ کا یہ جو الزامات والا چورن ہے یہ بک نہیں سکا، کیونکہ جو مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو تنقید یہ پی ڈی ایم کرتی تھی کہ عمران خان ایک مذہبی شخصیت بن گئے ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے ان کا مذہب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کم سے کم مذہب کے نام پر، چاہے کوئی مذہبی جنونی کیوں نہ ہو، کوئی جاہل کیوں نہ ہو، مذہب کے نام پر عمران خان صاحب پر حملہ نہیں کر سکتا۔ مذہبی، ہم سب کو مذہبی تو ہونا چاہیے، مذہب اگر خان صاحب ہو بھی گئے ہیں تو کون سی کوئی بری بات ہے؟ ہمارے مذہب کا تو تعلق ہونا چاہیے، تبلیغ ہر شخص پہ فرض ہے۔ اگر کوئی مذہب کی بات بھی کرتا ہے وہ تو ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کی برین واشنگ کی گئی ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ لگایا گیا۔ جو فدائین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تم نے کس طرح، ان کی برین واشنگ مسلسل کی جاتی ہے۔ اس طرح اس شخص کی اگر تفتیش کوئی صحیح طرح سے ہو تو پتہ لگ جائے گا کہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کی کمپنی کون سی ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس کے موبائل کو چیک کریں اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہاشمی صاحب، اس کی برین واشنگ بھی نہیں ہوئی۔ ایک تو ایسے ہوتے ہیں
جو کہ خود حملہ نہیں کرنا چاہتے. جو آپ نے بات پوائنٹ ریز کیا وہ ٹھیک ہے کہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. پیچھے ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں یا مالی مقاصد حاصل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر برین واشنگ کا بھی کیس نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی مذہبی رجحان نہیں تھا, اس کا کوئی بھاگا نہیں. جی, اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ بھاگتے بھی نہیں ہیں. رائے صاحب یہ بھاگ گیا تھا جی, اس نے کہا بھاگ جاؤ بہتر ہی ہے, یہ بھی ایک نقطہ ہے. اس کا کوئی مذہبی رجحان نہیں, یہ تو کرائے کا قاتل ہے. یہ کرائے کے قاتل استعمال کر کے یہ کہا گیا کہ چلیں اب یہ پکڑا گیا ہے, کیونکہ اس نے تو بھاگنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب تو گر گئے. عمران خان صاحب نے اب یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ میرے گرنے کے بعد میرے اوپر سے گولیاں گزرتی رہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ بات خود ہمیں آئی جی نے بتائی ہے کہ ایک سے زائد شوٹر تھے, دوسرا شوٹر بھی تھا اور اس سے زائد شوٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قاتل ہے یہ اور دوسرا شوٹر تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب گرے, اس وقت کی فوٹیج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تو ان کا تاثر یہ تھا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو جہاں ہم ہٹ کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے, اور خدا نخواستہ خان صاحب کی کوئی شہادت ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہاں سے پھر یہ شوٹر بھاگے, یہ بھی بھاگا, تو یہ تو اب پکڑے گئے کرائے کے قاتل. تو اب ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو پلاٹ تھا کہ اگر پکڑے گئے تو پھر یہ کہنا ہے کہ ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا. یعنی اتنی گھناؤنی حرکت پاکستان کی ریاست نے کی ہے, اور اوپر سے یہ جو رانا ثناء اللہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے, اتنی گھناؤنی قسم کی حرکت کی ہے کہ اس سے آپ پاکستان کے اندر انتہا پسندی, اشتعال پسندی اور مذہبی جو ایک اشتعال پسندی ہے اس کو آپ ہوا دے رہے ہیں, جان بوجھ کر اس کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب جیسا لیڈر جو کہ اس وقت ملک میں سب سے پاپولر ہے وہ نہ ہوتے, تو ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, اور پھر اس شخصیت کی جان کو آگے بھی جا کے خطرہ ہوتا. راز صاحب, نئے آرمی چیف کی تقرری اور انتہائی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں, اور پھر ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ فیملی سے ملنا تھا, بچوں سے ملا ہوں, کھانا کھایا, بھائی سے ملا, اور پھر پاکستان کی جیت کی انہوں نے مبارکباد دے کر وہ چلتے بنے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی وہ دن ہے جب مشاورت ہونی ہے. اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی رائے صاحب یہاں پہ نون لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ پیغام لے کر آئے شہباز شریف صاحب, کیونکہ شہباز شریف کی اپنی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلے کر سکیں, اور لندن کا ان فیصلوں میں آن بورڈ ہونا یا ان کی رہنمائی سے آگے فیصلے جو ہیں پاکستان میں کچھ لوگوں کو بتانا, یہ بڑا ایک اہم ان کا دورہ تھا. اور اب یہ شاید فائنل راؤنڈ ہے جس میں مشاورت کو مکمل کر لیا جائے گا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے, اور کچھ روز کے اندر فائل بھی موو ہو جائے گی, کیونکہ ان کا سیاست سے تعلق جو ہے پوری نون لیگ کا وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ بیساکھیوں پر چلتے ہیں, یہ سپورٹ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. جس طرح نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر نمبر 1 انہیں ملا, یعنی آرڈیننس جو پہلا تھا مشرف کے زمانے میں, اور اب دوبارہ NRO 2 اور میگا NRO 2 نواز شریف کے لیے, تو وہ بھی یہاں پر رہے. اور پھر پاکستان کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے وہ ہمیں بتائیں, اور کب تک امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اپنے پورے ہو جائیں گے, کیونکہ آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ ہیں وہ تو میٹنگز کر رہے ہیں, اپنی آخری جو دورے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, شہر اقتدار میں ایک غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس کی بہت زیادہ گونج ہے, اور کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوتا ہے, ایک پریس ریلیز اس کا جاری ہوتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات ہوئی, اور کبھی کبھار ریئر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار کوئی سیاسی جو معاملہ ہے اس کو بھی انڈائریکٹلی ایڈریس کیا جاتا ہے, اور پھر انڈائریکٹلی بتایا جاتا ہے کہ فوج کا اس پر کیا موقف ہے. لیکن یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے متعلق اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ 7-8 گھنٹے تک یہ کور کمانڈرز کانفرنس جاری رہی, 7-8 گھنٹے تک. اور پھر اس میں بہت غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اس کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا
اور اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ جہاں پر نئے آرمی چیف نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے صرف 20 دن کے بعد، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے جو کہ اب ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے نئی تقرری سے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے، وہ لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کی تیسری آپ کہہ لیں کہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب فوج کے ایک سرونگ جنرل کو، ایک میجر جنرل کو FIR میں نامزد کرنا چاہتے ہیں، میجر جنرل فیصل کو۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے متعلق اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جب فورم ہوتا ہے تو اس میں ملک میں اس طرح کی پیچیدہ سیاسی صورتحال کے اوپر لازمی بات ہوتی ہے، اور اطلاعات بھی اب اسی طرح کی آ رہی ہیں کچھ ذرائع سے کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یعنی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، شہباز شریف کی حکومت، میاں نواز شریف کی واپسی، ان تمام معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اب ایک اطلاع جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف ذرائع سے، مختلف صحافیوں کے ذریعے، مختلف بلاگز کے ذریعے، مختلف ٹویٹس کے ذریعے ایسے ہی آپ ایک ٹیزر پھینکتے ہیں اور پھر رد عمل چیک کرتے ہیں کہ ہم جو ٹیزر پھینکیں گے اس کے اوپر پبلک کا یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رد عمل کیسے آئے گا۔ تو یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ انفارمیشن جو ہے وہ لیک کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا کور کمانڈرز کانفرنس، اس میں ممکنہ طور پر اگلے الیکشن کے لیے کیا ایسا فارمولہ ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بھی قابل قبول ہو اور جو PDM کے لیے بھی قابل قبول ہو، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ اور ایک اطلاع اس کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق یہ ہے کہ ایک ایسا فارمولہ، یعنی PDM تو چاہتی ہے کہ اگلے سال سپٹمبر اکتوبر میں جا کے الیکشن ہو، نومبر تک وہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ اگست تک تو ہم حکومت کریں اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور یہ پھر چلا جائے اکتوبر نومبر تک الیکشن۔ لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ امیجیٹلی الیکشن ہو۔ امیجیٹلی سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 90 دن تو انتخابات کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ تو اس طرح کا فارمولہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کیا اگلے سال مئی جون میں انتخابات ہو سکتے ہیں، یعنی اپریل کے قریب جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، اور کیا اس پر عمران خان صاحب رضامند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسرا ایک اطلاع اس قسم کی بھی آئی کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں ان کو کس حد تک دور کیا جا سکتا ہے اور یہ تحفظات کس حد تک درست ہیں۔ تو اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے متعلق آئی ہیں، اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے پاکستان آ رہے ہیں، لیکن یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد شہباز شریف کی پرواز کا رخ جو ہے یہ بدلا ہے اور انہوں نے جا کے لندن میں لینڈ کیا ہے۔ اب ہاشمی صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کو جا کر کچھ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دے دیں، کیونکہ ان کا یہ تاثر تھا، جنہوں نے یہ مشورہ دیا شہباز شریف کو، کہ اگر آپ اگلے آرمی چیف کا تقرر کریں گے تو کیا آپ کے پاس گارنٹیز ہوں گی، کیا آپ کے پاس ضمانت ہوگی کہ اگلا جو آرمی چیف ہے وہ اپنی پالیسی، اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کو برقرار رکھے گا، اور کیا گارنٹی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کی سپورٹ جاری رہے گی۔ تو اس طرح کا ایک تاثر بنایا گیا کہ شہباز شریف کو یہ مشورہ بھی دیا گیا خود نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہ جناب باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے۔ پھر ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ ایک اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے، اگر کوئی فارمولہ آتا ہے GHQ کی جانب سے، تو پھر ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، یعنی 2-4 مہینے کے بجائے 2-3 مہینے کے بجائے عموماً 2 سے 2.5 مہینے کا ہوتا ہے، تو یہ کوئی 5-6 مہینے کا ہو۔ اور اس کے پیچھے نون لیگ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مہنگائی کا قہر نازل کیا، یہ جو ہم نے اپنی نااہلی کو ایکسپوز کیا، اس کی وجہ سے
جو ہمارے ووٹ بینک کو مزید نقصان پہنچا وہ کچھ کمپنسیٹ ہو جائے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جو مزید مشکل فیصلے کروانا چاہتی ہے وہ مشکل فیصلے بھی کروا لے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ جو اطلاعات جی ایچ کیو سے پلس ہم صحافی کے طور پر لیتے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں جو سول سائیڈ ہے وہاں سے، تو اس طرح کے 3-4 جو آپشنز ہیں وہ مسلسل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ امید کی کرن اور سرنگ کے دوسری طرف روشنی، ہاشمی صاحب پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر کی حکومت گرے اور اس کے متعلق پختہ تاثر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت گرائی، دوسری جانب 14 جماعتوں کا ایک پورا اتحاد موجود ہو، اور پھر وہی معزول کیا گیا پرائم منسٹر صرف 2 مہینے کے اندر اتنا سٹرونگ کم بیک کرے۔ اول تو اگر 15 دن کے بعد کوئی ضمنی الیکشن آ رہا ہوتا تو وہ 15 دن کے بعد ہی ان کا مومنٹم بن جاتا، لیکن 2 مہینے کے اندر اس طرح سے وہ کم بیک کرے کہ کلین سویپ کر دے، پنجاب کا پہلا ضمنی الیکشن بھی، پھر جو دوسرا پورا ضمنی الیکشن ہوا اس کو بھی کلین سویپ کر دے، اس کے باوجود کہ ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن، 14 جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہوں، تو یہ تو عمران خان صاحب نے تاریخ الٹا دی ہے۔ اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں اور عمران خان صاحب کے متعلق جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بطور لیڈر کیا کر سکتے ہیں، ان کو سرنگ کے پار روشنی نظر آ رہی ہے۔ یعنی خان صاحب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ کسی حد تک جو آپ کا سوال تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں درست ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کر لے تو پھر تو پاکستان کے اندر اس کو ناممکن ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن خان صاحب نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ خان صاحب نے الیکشن جیت کر دکھائے ہیں، دونوں کلین سویپ کر کے دکھایا ہے۔ خان صاحب اس کے باوجود کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ پوسٹ کریں آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، بدترین ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، صحافیوں کی جان لے لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے وہ امید کی کرن اور یہ ہے وہ امید کی روشنی جو سرنگ کے پار نظر آ رہی ہے، جو پہلی مرتبہ یہ ہم سب کو بتا رہی ہے کہ اس مرتبہ ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے خان صاحب نے، اور اب یہ جو پاکستان کے اندر ایک منزل حقیقی آزادی کی ہے یہ دور نہیں ہے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب جیسے صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف یہ بتائے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، دوسرا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو صحافی صرف دونوں طرف کا موقف بیان کر دے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شہباز شریف کا موقف یہ ہے، عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقائق سامنے لا کے ویورز کے سامنے، اپنے ناظرین کے، قارئین کے سامنے رکھ دے، اس طرح سے حقائق ان کے سامنے رکھے کہ وہ جج کر سکیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سرنگ کے پار روشنی پاکستان میں بہت سے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ تحریک جو حقیقی آزادی کی ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔